اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں قرآن ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے اتارا ہے۔ ہاں، صرف اور صرف تمہارے لیے، تاکہ میں تمہیں راستہ دکھا سکوں، تاکہ میں تمہیں اس اندھیرے سے نکال سکوں، اس کالی رات سے، اس پریشانی سے نکال سکوں جس میں تم بھٹک رہے ہو، لیکن تم میری طرف آتے ہی نہیں ہو۔ لیکن آپ لوگ میری طرف آتے ہی نہیں ہو۔ میں ایسی چیز نہیں، میں کوئی ایسا کپڑا نہیں جس کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا جائے یا صرف جب پریشانی آئے تب اس کو کھول لیا جائے۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہوں۔ میں تمہاری ہر پریشانی کی دوا ہوں۔ میں تمہارے ہر درد کا علاج ہوں۔ پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو۔ دنیا میں اتنے زیادہ غافل ہو گئے ہو، دنیا میں لگ کے، کہ مجھے بھول گئے ہو۔ دنیا ایک برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دن مٹ جائے گی۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ یہ سب کچھ ایک دن مٹ جانے والا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ میرا کلام ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تمہارے ہر درد کا سوال، ہر درد کا علاج میں ہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو، جبکہ سب کچھ ایک دن مٹ جانے والا ہے۔ لیکن میں اور میرا کلام، میں باقی رہوں گا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ میں قرآن ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں ہر بات معلوم ہے کہ تم کتنا بے چین رہتا ہو، تمہارا دل کتنا بے چین رہتا ہے، تمہارا دل تمہیں کتنا بے سکون کرتا ہے، دنیا کی باتیں تمہیں کتنا پریشان کرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے نہیں کھولتے، مجھے نہیں دیکھتے، اور میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے انتظار میں رہتا ہوں کہ اب آپ مجھے ہاتھوں میں لوگے، کب مجھے پڑھو گے، کب مجھے کھول کے دیکھو گے، کب آپ میرے ساتھ بیٹھو گے۔ آپ مجھے سمجھو، مجھے کھولو۔ میں کوئی ایک بیکار کتاب نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کس لیے؟ آپ کو راہ دکھانے کے لیے۔ میں صرف آپ کی راہ میں اجالا لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہاری رحمت کے لیے۔ میں تمہاری آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کی وجہ بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے اور ابھی کیا ہے۔ میں کیونکہ قرآن ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کا سہارا چاہیے۔ آپ لیکن مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، مجھے کھولتے ہی نہیں، لیکن آپ کو صرف اور صرف ایک بات کا سہارا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میں ہوں۔ تم ساری دنیا سے امید لگاتے ہو، ساری دنیا سے امید لگاتے ہو، انسانوں سے چاہتے ہو کہ وہ تمہاری پریشانی سمجھیں، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک بار مجھے کھول کر دیکھو گے تو کیا تم نے کبھی مجھ سے بات کی، مجھ سے دل لگانے کی کوشش کی؟ میں ہر اس درد کی دوا ہوں جو درد آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، جس درد کے بارے میں آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ میں تمہیں وہ سکون دے سکتا ہوں جسے تم سالوں سے ڈھونڈ رہے ہو، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ اسے کھول کے نہیں دیکھتے، اور آپ ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ہاتھ نہیں لگتی، آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ شہرت ہے، کیونکہ آپ آج کی زندگی میں صرف شہرت پانا چاہتے ہیں۔ آپ کس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ شہرت، کبھی محبت، کبھی پیسہ،
کبھی اور کچھ چیزیں، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، آپ بھاگتے رہتے ہو لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، تو پھر آپ بہت زیادہ ٹوٹ کر روتے ہو، آپ بہت زیادہ ٹوٹ کر روتے ہو، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں آپ کی چیخ کو سنتا ہوں، میں آپ کی پکار سنتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ مجھے نہیں سنتے اور آپ بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ میرا آپ سے صرف ایک ہی کہنا ہے، آپ میری طرف واپس لوٹ آؤ، آپ میری طرف واپس لوٹ آؤ، کیونکہ میں قرآن ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ درد میں کیسے مسکرایا جاتا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کا دروازہ کتنا بلند ہے، کتنا سچا ہے، اور اللہ کی کسی بات میں کوئی فریب نہیں ہوتا، اور اللہ کے دروازے اتنے سچے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بند نہیں ہوتے، اور میں قرآن ہوں تو میں تمہیں وہی بنانا چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، تو اس لیے آپ کو مجھے کھولنا چاہیے۔ آپ یہ سوچتے ہو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اللہ بے حد غفور الرحیم ہے، میں ہر اس آیت میں چھپا ہوں جس میں اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، جس میں اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اللہ سے مانگو تو صحیح، مجھے پڑھا کرو، مجھے پڑھتے کیوں نہیں، میں تمہیں ان اندھیروں سے نکال سکتا ہوں، میں تمہیں ان اندھیروں سے نکال سکتا ہوں، ایک دن سب کچھ چلا جائے گا، آپ کے سارے رشتے، آپ کا مقام، لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ آخری جگہ تک، آخری سفر تک رہوں گا، میں تمہارے ساتھ قبر تک جاؤں گا، کہاں تک جاؤں گا؟ قبر تک جاؤں گا، میں وہی ہوں جو تمہاری گواہی دوں گا، میں وہی ہوں، اے اللہ، میں اللہ سے سفارش کروں گا، اے اللہ میں وہی ہوں جس نے مجھے پڑھا تھا، میں وہی ہوں جس نے مجھے پڑھا تھا، کیا تم اتنے غافل ہو گئے ہو کہ تمہیں میری ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم یہ بات کہ ہر پریشانی کا سبب، ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے؟ تم جس سکون کی تلاش میں ہو وہ سکون میرے پنوں میں چھپا ہوا ہے، میں تمہیں اللہ سے جوڑ سکتا ہوں، ایک بار آپ مجھے کھول کر تو دیکھو، میں وہ راستہ ہوں جس کا راستہ سیدھا اور سیدھا صرف اور صرف جنت کی طرف جاتا ہے، پھر بھی آپ دنیا کی گلیوں میں بھٹک رہے ہو، پھر بھی آپ دنیا کی گلیوں میں بھٹکتے رہتے ہو، میں قرآن ہوں، میں ہر لمحہ ایک ہی بات کہتا ہوں، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، اور میں قرآن ہوں، آج میں رو رہا ہوں، صرف کس لیے؟ کیونکہ آپ لوگ مجھ سے دور جا چکے ہو، میں آپ کے سامنے خاموش ہوں، میں اسی آس میں رہتا ہوں کہ کوئی مجھے کھولے، مجھے دیکھے، مجھے پڑھے، لیکن آپ مجھے نظر انداز کر کے آگے چلے جا رہے ہو، کسی اور دنیا میں کھو رہے ہو، جب آپ دنیا کی طرف، کسی گناہ کی طرف بڑھتے ہو تو میرا دل بہت کانپتا ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہو، حرام کام کرتے ہو، بے گناہ کو سزا دیتے ہو، کسی کا دل توڑتے ہو، تو اس وقت مجھے غصہ آتا ہے، میں چیختا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو میری آیت سنا، اور میں بار بار یہی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو میری آیت سنا دے، آپ کو میری یاد دلا دے کہ میں کیا ہوں، میں قرآن ہوں، اور میں ہر اس لمحے ٹوٹتا ہوں جب آپ میرے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ میری طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ اتنے اکیلے ہو گئے ہو کہ آپ کو اپنے بنانے والے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو، آپ کا رب
آپ کو مجھ سے جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ میرے ہر لفظ میں، میرے ہر الفاظ میں اپنے لیے کوئی رحمت تلاش کرو، تاکہ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ ٹوٹے ہوتے ہوں، میں آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ انسانوں کے کندھوں پر سر رکھ کے روتے ہو، لیکن کیا آپ نے اس پریشانی میں مجھے کھول کر دیکھا؟ آپ کو معلوم ہے جبکہ کہ میری ہر صورت میں آپ کے آنسوؤں کے جواب چھپے ہوتے ہیں، کیونکہ میں قرآن ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے پڑھو۔ آپ غلط ہوتے ہو، آپ ظالموں کا ساتھ دیتے ہو، آپ نیکی سے ڈرتے ہو، اور پھر جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہو کہاں ہے اللہ؟ لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی مجھے کھول کر دیکھا کہ میں آپ کے سامنے ہوں؟ آپ نے مجھے کھول کر ہی نہیں دیکھا۔ آپ مجھے کھول کر دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور میں آج بھی اسی امید میں ہوں کہ آپ مجھے کھول کر دیکھو اور مجھے اپناؤ گے، اور میں اس ماں کی طرح ہوں جو ہر روز اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے کہ جب آپ بھٹکتے ہو، جب آپ گرتے ہو تو پھر واپس ماں کی طرف ہی آتے ہو، اور ٹھیک اسی طرح کہ آپ مجھے یہی انتظار ہے کہ واپس میری طرف پلٹو، اور میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو دنیا نے آپ سے سب کچھ چھین لیا۔ میں آپ کو وہ سب کچھ دلا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، وہ روشنی دکھا سکتا ہوں جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ تمہاری تنہائی کی ہر رات، تمہارے گناہوں کا ہر بوجھ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں کوئی اجنبی نہیں، میں تمہارا آئینہ ہوں، تمہاری روح کی زبان ہوں۔ جب تم مجھے پڑھتے ہو تمہاری روح کھل اٹھتی ہے، جب تم چھوتے ہو تو تمہارے گناہ کم ہونے لگتے ہیں۔ میں قرآن ہوں، اور میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پھر سے پالو، اور تم اپنے ہر ڈر، ہر شکایت مجھ سے کرو۔ تم اپنا ہر ڈر، اپنی ہر شکایت مجھ سے کرو۔ کیا تم نہیں جانتے میں وہی ہوں؟ میں وہی ہوں جس کو حضرت یوسف کا قصہ سنایا تھا تاکہ تم محبت میں سچائی سیکھو۔ میں وہی ہوں جس میں حضرت موسیٰ کی قوم کی غلطیاں بھی درج ہیں تاکہ تم ان سے سیکھ لے سکو۔ میں وہی ہوں جس میں اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں مجھ سے بھاگتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ میں آپ کو بچانے آیا ہوں، کیونکہ میں آخری کتاب ہوں، کیونکہ میں اللہ کی ایک ایسی خاص کتاب ہوں جس کے ذریعے آپ کو ہر راستے سے، ہر غلط راستے سے بچایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بار بار بلاتا ہوں، میں آپ کو بار بار بلا رہا ہوں، اور آخری وقت تک آپ کو بلاتا رہوں گا۔ آپ خود کو کیوں برباد کرتے ہو؟ خود کو برائی کی طرف کیوں لیے جا رہے ہو، جبکہ میں آپ کو بچانے کے لیے ہی یہاں پر ہوں۔ آپ جس مہلت میں جی رہے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن آپ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اس روز کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ میں بار بار کہتا رہا اور آپ نے میری نہیں سنی، آپ نے میری نہیں سنی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا بنا حساب کتاب کے زندگی کٹ جائے گی؟ جبکہ مجھے پتا ہے، مجھے دکھ رہا ہے، آپ کے دلوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے دل ذکر سے خالی ہیں، آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے دل جھوٹ مذاق میں ڈوبے ہیں، آپ کی زبان جھوٹ اور مذاق میں ڈوبی ہے، جبکہ آپ کے دل ذکر سے بالکل خالی ہے، دل ذکر سے بالکل خالی ہے۔
اور میں قرآن ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں ابھی بھی وہی ہوں، کیونکہ میں زندگی اور موت کے بیچ آپ کو راہ دکھانے کے لیے ہوں۔ اور میں کون ہوں؟ میں قرآن ہوں، اور میں تمہارے ہر گرنے پر آیتیں ہیں، لیکن آپ انہیں مٹی سمجھ رہے ہو اور ان پر دھیان نہیں دے رہے ہو۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک دن آپ کا جسم، آپ کا پورا بدن مٹی میں جا ملے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کی زبان کچھ بول نہیں پائے گی، کچھ تب کیا بولیں گے؟ صرف اور آپ کے اعمال بولیں گے، آپ کے ہاتھ آپ کی گواہی دیں گے، آپ کے پیر آپ کی گواہی دیں گے، آپ کے بارے میں بتائیں گے آپ کہاں کہاں گئے، آپ نے کیا کیا۔ اور اس ٹائم آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف میں ہوں گا، کیونکہ میں آپ کے آخری سفر تک کا ساتھی ہوں، اور صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کیا اچھا کیا۔ تو اس لیے آپ مجھے بار بار پڑھو، مجھے کھولو، مجھ سے دین کا راستہ دیکھو، کیونکہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو پھر آپ اس منظر سے بہت ڈرو گے، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، جس دن زمین کانپے گی، سورج بجھ جائے گا، اور لوگ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگیں گے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں کام آئے گا۔ باپ اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتا، ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکتی، بھائی اپنی بہن کے کام نہیں آ سکے گا۔ صرف اور صرف ایک چیز ہے جو کام آ سکتی ہے، وہ قرآن ہے، اور اس روز ایک ہی بات پوچھی جائے گی، کیا آپ نے اپنے رب کے بارے میں پڑھا؟ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز سے ڈرتے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز سے ڈرتے ہو، کورٹ ہو گیا، پولیس ہو گیا، کوئی اور پریشانی ہو گئی، دنیا میں تمام طرح کی پریشانیاں، ہر پریشانی سے آپ ڈرتے ہو، لیکن آپ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے کیا؟ وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو ہر نیند، ہر سوچ، ہر ارادہ دیکھتا ہے۔ میں قرآن ہوں، اور میں اسی رب کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، لیکن تم نے مجھے ابھی بھی الماری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی بیکار کتاب۔ آپ مجھے صرف جنازوں میں پڑھتے ہو، روزوں میں پڑھتے ہو، تعویذ بنانے کے لیے میرا استعمال کرتے ہو، اسی لیے آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ سکتے ہو، کیونکہ یہ انتظار ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جس روز یہ روح آپ کے جسم کو چھوڑ دے گی تو آپ کو وقت نہیں ملے گا، اور آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، تو صرف اور صرف میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے نور بن کر کھڑا ہو جاؤں، لیکن نور بن کر کب کھڑا ہوں گا؟ جب آپ میری طرف دھیان دو گے، مجھے پڑھو گے، مجھ پر غور و فکر کرو گے، میری ہر آیت کو دھیان سے پڑھو، کیونکہ اس کے ذریعے آپ جاگ جاؤ گے، آپ اپنے رب کی طرف صحیح سے پلٹ پاؤ گے، آپ اللہ کی روشنی کی طرف چل دو گے اگر آپ مجھ پر دھیان دو گے۔ لیکن آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ کا قہر کتنا بڑا ہے، اللہ کا عذاب کتنا بڑا ہے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پاؤ گے؟ تو اس لیے میرا کہنا بار بار یہی ہے، آپ ابھی بھی اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ آپ جو راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنے کا مطلب، قرآن کی طرف پلٹ کے آنے کا مطلب آپ جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہو، اور میں صرف اور صرف ایک کتاب نہیں، میں صرف اور صرف ایک کتاب نہیں بلکہ آپ کی آخرت کی زندگی کی روشنی ہوں۔ میں صرف ایک کتاب نہیں بلکہ میں ایک آواز ہوں، ایک ایسی آواز جو آپ کی روح سے آتی ہے۔ میں ہر اس اندھیرے کو مٹا سکتا ہوں جو آپ کے ہر اندھیرے کو مٹا سکتا ہے۔
میں آپ کو اچھائی کی طرف لے جا سکتا ہوں، میں آپ کو ہر اس اچھائی کی طرف لے جا سکتا ہوں جو آپ کو کبھی نہیں ملی۔ میں نے آپ سے کبھی منہ نہیں موڑا، کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، آپ کے سامنے ایسے ہی رکھا رہتا ہوں، اور صرف اسی انتظار میں کہ شاید آپ آج میری طرف پلٹو، کیونکہ میں قرآن ہوں، میں محبت ہوں، میں رحمت ہوں، اور میں وہی سچائی ہوں جس سے آپ منہ پھیرتے ہو جب آپ رات کے سناٹوں میں اکیلے ہوتے ہو اور آپ روتے ہو۔ میں تب بھی وہی ہوتا ہوں، آپ کے سامنے ہوتا ہوں، اور میری آیتیں آپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہیں یا مرہم رکھ سکتی تھیں، لیکن آپ مجھے کھولتے ہی نہیں۔ میں ہی آپ کی زندگی کا اصل ساتھی ہوں۔ آپ میری ایک کسی آیت کو دل سے سنو، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کتنا سکون ہے، میرے پڑھنے سے آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ میری آیت، میرا راستہ آپ کو دنیا کی بدگمانی سے بچا سکتا ہے، آپ کو جنت کی طرف موڑنے کے لیے میرا بہت اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے پڑھ کر جنت کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے راستوں کو بدل لو، آپ میری طرف لوٹ آؤ، آپ مجھے پڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے گناہ کتنے بھی بڑے نہ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ میری طرف پلٹ آؤ گے تو اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ آپ کے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن ہاں، رب ایسا ہے کہ وہ کتنے بھی بڑا گناہ ہوں ان سب کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور میں قرآن ہوں، میں ڈرانے نہیں بلکہ بچانے آیا ہوں، میں آپ کو بچانے آیا ہوں۔ میں نے حضرت نوح کے صبر کو پہچانا، میں نے حضرت نوح کے صبر کو پہچانا، محمد کی رحمت کو زمین پر اتارا۔ قرآن کی ہر لفظ، ہر آیت آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے ہے، آپ کو سنبھالنے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی میری طرف نہیں لوٹتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں لوٹتے ہیں، تو قرآن گواہی دے گا، صرف اور صرف اس دن قرآن گواہی دے گا، اور اس دن میری گواہی یعنی قرآن کی گواہی ہی طے کرے گی کہ آپ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں، کیونکہ اس دن نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ ماں بیٹی کا دے گی، نہ بھائی بہن کا ساتھ دے گا۔ اس لیے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ قرآن کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے۔ آپ ایک بار میری طرف پلٹ کر تو دیکھو، آپ کو سچے دل سے آپ مجھے پڑھ کے تو دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا مجھے پڑھ کر آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ آپ سجدے میں جا کے رو کے تو دیکھو، سچے دل سے جا کر تو دیکھو سجدے میں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سے باتیں کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ سچے دل سے سجدے میں جاؤ اور آپ سچے دل سے قرآن کی آیتوں کو پڑھو، صرف دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے آپ مجھ سے نظریں مت چراؤ، مجھ سے مت بھاگو، کیونکہ میں آپ ہی کے لیے اتارا گیا ہوں، میں آپ کے سفر کی رہنمائی کرتا ہوں۔ تو اس لیے آپ صرف اور صرف میری طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف پلٹو، کیونکہ میں چاہتا ہوں جب آخرت کا وہ دن آئے، آخرت کی وہ رات آئے، تو میں چاہتا ہوں میرے علم کی روشنی آپ کے سامنے ہو، میرے علم کی روشنی آپ کے ساتھ ہو، اور آپ پریشان نہ ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں۔ میں قرآن ہوں، اور میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ لوٹ آؤ، کہ آپ قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اور یہ میرا آخری کلام ہے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، تو اس لیے آپ قرآن کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، بار بار یہی کہنا، کیونکہ قرآن سے ہی آپ کو سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
قرآن ہی کے ذریعے آپ کو صحیح علم کی روشنی ملتی ہے، آخرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دن فانی ہو جائے گی، دنیا ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس لیے آپ میری طرف پلٹ کر واپس آ جاؤ، میرے ہر الفاظ کو سمجھو، میری ہر آیت کو سمجھو، میری ہر آیت میں آپ کو سیکھ ملتی ہے، اور آپ کے آخر تک کا سفر، آخر تک کا ساتھ میں ہی نبھاؤں گا، اور میں ہوں قرآن، اور میں ہی گواہی دوں گا، میں ہی آپ کے ساتھ روشنی بن کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس لیے آپ سے بار بار ایک ہی گزارش کہ آپ پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کو کھولو، قرآن کی آیت کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کو ڈیلی پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اور اس پر عمل کرو۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، اور اس میں جو بات بتائی گئی ہیں ان پر عمل بھی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔